الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نبی علیہ السلام کے معراج کے واقعہ کا تذکرہ پچھلے جمعے کیا تھا۔
اور حسب وعدہ آج بھی انشاءاللہ الرحمن معراج کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ معراج کے واقعات کے اندر میرے اور آپ کے لیے بہت بڑے سبق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے رب نے آسمانوں پر بلا کے جنت کی بھی نشانیاں دکھائیں اور جہنم کی بھی نشانیاں دکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے کپڑے کے اندر بہت سارا مال باندھا ہوا تھا، جب وہ اٹھانا چاہتے تھے تو وہ اٹھا نہیں سکتے تھے۔ اتنا زیادہ وزن تھا، اتنے زیادہ وہ بھاری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتے تھے، لیکن دوبارہ اس میں اور بوجھ ڈالے جاتے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اگر وزن اٹھایا نہیں جا رہا تو اس گٹھری میں سے کچھ وزن نکال لیں تاکہ وہ آسانی سے اٹھا سکیں۔ لیکن نہ اٹھانے کے باوجود اس گٹھری میں اور سامان ڈالے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ جبریل یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ عرض کی سونے محبوبہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ادھار لیتے ہیں اور پھر واپس کرنے کو دل نہیں کرتا، بد نیت ہو جاتے ہیں۔ فرمایا قیامت تک یہ لوگ یہ سزا بھگتتے رہیں گے۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ معراج کے واقعہ کے اندر جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مناظر دکھائے گئے وہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی سبق ہیں۔ اگر ہم اپنی ان واقعات کو سن کے اصلاح کر لیں تو یقیناً ہم ان عذابوں سے بچ سکتے ہیں جو مناظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر آئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں آگے گیا تو میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جن کو آگ کے لباس پہنائے ہوئے تھے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، آگ کے لباس پہنائے ہوئے تھے
اور ان کے منہ سے ناک سے اس قدر خون گندا اور پیپ آ رہی تھی، اور پیاس کی وجہ سے وہ پیپ اور گندا خون جو ہے وہ عورتیں پی رہی تھیں۔ رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ عورتیں کون ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ اے پیارے نبی جی، یہ وہ عورتیں ہیں جن کے گھر میں کو فوتگی ہو جاتی تھی تو یہ اپنے کپڑے پھاڑتی تھیں، ویلا کرتی تھیں، اللہ کے جو حکم ہے اس پر راضی نہیں ہوتی تھیں، اور دوسری بات یہ بھی بتلائی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتیں وہ بھی ہیں جو اپنے مردوں کی یعنی اپنے خامدوں کی بات نہیں مانتی تھیں، انہیں برا بھلا کہتی تھیں، ان کے آگے جواب دیا کرتی تھیں۔ فرمایا قیامت تک ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنے اصلاح کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جب پھر آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زبان کو اور ہونٹوں کو کتیرے کے ساتھ، کینچی کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا، اور پھر انہی کا گوشت اتار اتار کر ان بد نصیبوں کو کھلایا جا رہا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک انسان کو اسی کا گوشت کاٹ کے اس کو کھلایا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے جبریل یہ تو بتلاؤ یہ کون لوگ ہیں، ان کا کیا جرم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، چغلیاں کیا کرتے تھے، ان کا کام ہی یہ تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، فرمایا میرے صحابہ یہ 2 قبریں ہیں، ان کے اندر مردوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب دیکھ لیں ہم کتنی غیبتیں کرتے ہیں، کتنی چغلیاں کرتے ہیں۔ حقیقت ہے جو اس برائی سے بھی بچا ہوگا نا، میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں وہ اللہ کا ولی ہے، ورنہ یہ بیماری ہم سب میں موجود ہے۔ دعا کرو اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ یہ 2 قبریں ہیں، ان کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پر، کس وجہ سے؟ فرمایا ایک قبر میں عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ چغلی کیا کرتا تھا، اور دوسرے قبر میں عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ جب پیشاب کرتا تھا تو پاکی نہیں کرتا تھا، اس کے کپڑوں پہ جسم پر چھینٹیں پیشاب کی پڑتی تھیں، یہ پرواہ نہیں کیا کرتا تھا۔
اور پھر سونے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ جو دو لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، اگر ان گناہوں سے یہ بچنا چاہتے تو ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، یہ بچ سکتے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے تشریف لے گئے تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ہونٹ، نیچے والا ہونٹ پاؤں تک گیا ہوا تھا۔ ذرا عزیزو بھائیو غور کرو، نیچے والا ہونٹ پاؤں تک لٹکا ہوا تھا، اوپر والا ہونٹ سر تک لٹکا ہوا تھا، اور ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ فرشتے کاٹ کے ادھر ہوتے تھے، پھر ہونٹ اسی طرح ہو جاتے تھے، وہ کاٹتے تھے پھر اسی طرح ہو جاتے تھے۔ آقا پوچھتے ہیں جبریل علیہ السلام کو، یہ بد نصیب کون ہیں؟ عرض کی سونے محبوبہ، یہ بد نصیب وہ ہیں، یہ مولوی ہیں، واعظ کرنے والے، ممبر و محراب کے اللہ نے ان کو وارث بنایا تھا، ممبر اور محراب پہ بٹھایا تھا، اللہ نے عزتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن یہ لوگوں کو واعظ اس طرح کی کیا کرتے تھے جو قرآن سے اس کا تعلق کوئی نہیں تھا، حدیث سے اس کا تعلق کوئی نہیں تھا، اور یہ لڑایا کرتے تھے لوگوں کو، واعظ کر کے اشتعال انگیزی پیدا کیا کرتے تھے۔ آج اللہ ان کو یہ سزا دے رہا ہے اس وجہ سے کہ میں نے تو آپ کو عزت عطا کی، میں نے ممبر و محراب دیا، نبی علیہ السلام کا مصلی دیا، نبی علیہ السلام کا ممبر دیا، لیکن تم نے حق ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس سے آگے گیا تو میں نے دیکھا ایک بیل تھا، یہ جانور ہوتا نا بیل، ایک سوراخ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، کوشش کر کے اس سوراخ کے اندر چلا جاتا ہے اور واپس آنا چاہتا ہے، لیکن واپسی اس کی ہوتی نہیں ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، بڑی تکلیف میں ہے۔ نبی علیہ السلام پھر سوال کرتے ہیں، اے پیارے جبریل یہ تو بتلاؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، سونے محبوبہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، سیدھے لفظوں میں بڑی بڑی پھڑیں مارتے تھے اور باتیں کر لیتے تھے، جب واپس آنا چاہتے تھے تو پھر واپس نہیں آیا جاتا تھا، کیونکہ حقیقت سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک ایسے بندے کو نا جانتا ہوں، جب بھی آنا نا کو مہینے بعد، 10 دن 15 دن بعد آنا، جی میں ابھی صبح دبئی سے بس ایئرپورٹ سے واپس آ رہا ہوں، ابھی گھر ہی پہنچا ہوں تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، پیمنٹ کوئی نہیں دینی، وعدہ خلافیاں کرنی ہے، بس جی میں یہ صبح 5 بجے بس دبئی سے آیا ہوں، ایئرپورٹ سنیاروں کا کام کرتا تھا۔ میں نے بھی ایک دن سوچا، میں نے کہا یہ پھڑے بڑی مارتا ہے، بڑے یہ وہ، پیسے بھی دیتا کوئی نہیں۔ میں نے ایک کسی کا فنکشن تھا، میں نے کہا بھائی جان اس طرح کرو کہ ان کے لیے بچوں کے لیے کچھ شیلڈیں بنوا دوں، کسی مدرسے کا فنکشن تھا۔ لو جی اس کے بعد وہ میرے پاس آیا ہی نہیں، مجھے نظر ہی نہیں آیا، کیونکہ جو غلط بات ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، جو جھوٹی بات ہوتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے، جو پھڑیں ہوتی ہیں وہ پھڑیں ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو آقا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ جو بیل ہے
اس کی مثال ان لوگوں کی ہے جو بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں لیکن وہ پھر جھوٹ ہوتی ہیں، پھڑے ہوتی ہیں، وہ واپس نہیں لوٹ سکتے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے جنت کے بھی نظارے کروائے۔ آپ نے کئی دفعہ سنا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز آئی، سبحان اللہ۔ حارثہ بن نعمان قرآن پڑھنے کی آواز آئی جنت میں ایک کوٹھی کے اندر۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے اندر۔ اس سے سبق یہ ملا کہ جو گناہ ہے اس کی سزا ہے جہنم میں، اور جو نیکی ہے ان کے لیے جنت میں جگہ ہے۔ سیدھی سی بات ہے، تیسرا رستہ ہی کوئی نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کروائی گئی، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس معاشرے کے اندر، میں تو کہوں گا عقل کے اندھے ہیں، کہتے ہیں جی جسم کو معراج نہیں ہوئی، روح کو معراج ہوئی ہے۔ اگر روح کو معراج ہوئی ہے تو پھر براق لانے کا مقصد کیا تھا؟ روحیں تو ویسے ہی اڑی پھرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم سمیت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا۔ پہلے آسمان پر گئے، دوسرے پر گئے، حتیٰ کہ 7ویں آسمان سے اوپر چلے گئے۔ وہاں سدرۃ المنتہا، وہاں ایک بیری ہے، بیری، اس کے جو بیر ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اتنے اتنے بڑے ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے ہاتھی کے کان ہیں نا، جس سائز کے اتنے اتنے پتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیر بھی ہیں وہاں پر؟ فرمایا ہاں، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ وہاں بیر بھی ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہاں پہنچایا گیا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی رک گئے۔ اپنے پیر و مرشد کی ذرا عزت اور عظمت کا نظارہ کرو، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت دیکھو، اور مالک کا پیار اور محبت دیکھو۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے میں ہمت نہیں، نہ مجھے اجازت ہے اس سے آگے جانے کی۔ اللہ اکبر۔ اب جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اوپر رب تھا اور نیچے رب کے محبوب تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے رب نے بتلا دیا، قیامت تک آنے والوں لوگوں سن لو، 14 طبقوں کے اوپر میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کے اوپر میں رب ہوں۔ اور پھر یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں، بہت سارے کہتے ہیں، محبتوں میں اتنا آگے بڑھ جانا بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ جتنا مسئلہ ہے، جتنی بات ہے قرآن و حدیث کی، وہاں تک محبت بھی ہونی چاہیے، پیار بھی ہونا چاہیے، عقیدت بھی ہونی چاہیے، احترام بھی ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے سامنے بیٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 to 1 ملاقات ہوئی۔ اللہ کی قسم جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ دیکھو یہ قرآن ہے، اس کو کوئی غلط کہے گا تو وہ مسلمان نہیں، بلکہ میں تو اسے انسان ہی نہیں سمجھتا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لوگو یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی کسی قسم کا نقص نہیں ہے، یہ میرے مالک کا کلام ہے۔
اور رب کے کلام میں کس طرح نقص ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ الانعام ہے، 7واں پارہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کائنات کا رب اور مہربانیاں فرمائے گا، اپنا دیدار کروائے گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ فرمایا دنیا کی کوئی آنکھ کائنات کے رب کو دیکھ نہیں سکتی۔ اب قرآن کی مانیں کہ اس کی مانیں؟ ظاہر ہے ہم قرآن کی مانیں گے، ہم نبی علیہ السلام کے فرمان کی بات مانیں گے۔ اب اللہ نے بلایا اپنے پاس، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب کیا لے کے آئے ہو؟ کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی سونیا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ دیکھو اب باتیں ہو رہی ہیں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی۔ اللہ جی میری تمام قسم کی عبادتیں آپ کے لیے ہیں، زبانی بدنی ساری عبادات میری آپ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ دیکھو کتنے پیارے باتیں ہیں۔ اے اللہ میری تمام تر عبادات تیرے لیے ہیں۔ اور اللہ نے 3 جو تحفے دیے نا نبی علیہ السلام کو بلا کے، ایک تحفے کا میں نے ذکر کیا تھا پچھلے جمعے کہ نماز 50 نمازوں سے کم ہوتی 5 رہ گئیں، اور اللہ فرماتے ہیں اے میرے سونے نبی تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی، ثواب 50 کا ملے گا۔ پہلا تحفہ تو نماز کا ہوا، اور جو نماز نہیں نہ پڑھتا اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اس نے اللہ کو کچھ سمجھا ہی نہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اللہ کو جب کوئی جانے گا، سمجھے گا، پہچانے گا تو اللہ کے سامنے قیام کے لیے کھڑا ہوگا، رکوع کے لیے جائے گا، سجدے کرے گا، رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا اور اللہ کے گھروں سے محبت کرے گا۔ میں اللہ کی قسم آج صبح ایک حدیث کی کتاب پڑھ رہا تھا، قیامت والا دن ہوگا، اللہ کہیں گے، فرمائیں گے، حکم دیں گے، سب کچھ جانتے ہر چیز کو، فرمائیں گے میرے ہمسایوں کو میرے پاس بلاؤ جلدی، میرے عرش کے نیچے میرے ہمسایوں کو بلاؤ، گرمی بڑی ہے، دھوپ بڑی ہے، تپش بڑی ہے۔ فرشتے عرض کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہمسائے کون؟ فرمایا میرے ہمسائے وہ جو میرے گھروں سے محبت کیا کرتے تھے، میرے گھروں سے پیار کیا کرتے تھے۔ اور نمازیوں خوش نصیب ہو، مساجد سے تعلق رکھنے والوں، اللہ تجھے اپنا ہمسایہ کہہ کے بلا رہا ہے کہ ان کو بلا کے میرے عرش کے نیچے لے آؤ، تپش بڑی ہے، گرمی بڑی ہے۔ تو ہم نے جب اللہ کو مانا ہی نہیں، اللہ کو تسلیم ہی نہیں کیا، تو پھر میرے بھائیوں نہ ہمیں وضو کی ضرورت ہے، نہ ہمیں قیام کی ضرورت ہے، نہ رکوع کی ضرورت ہے، نہ سجدوں کی ضرورت ہے۔ جب رب کو پہچان لیں گے نا، پھر نہیں دل لگے گا مسجد کے علاوہ،
پھر بے چینی ہوگی، فجر کی نماز کے بعد کاروبار میں جاؤ گے، ظہر کے لیے وقت دیکھو گے کب نماز ہوگی، کب اذان کا وقت آئے گا۔ ظہر کے بعد عصر کا انتظار کرو گے، عصر کے بعد مغرب کا انتظار کرو گے، مغرب کے بعد عشاء کا انتظار کرو گے۔ اور دیکھ لیں نمازیوں کو جو کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے کرتے ہیں، گھڑیاں بھی دیکھتے ہیں، کان بھی لگاتے ہیں، اذان ہوئی ہے کہ نہیں، نہ آواز آئے تو ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں۔ یہ تحفہ اتنا بہترین ہے کہ باقی سارا کچھ اس کے بعد ہے۔ اب دیکھو نا، سارا اس کے بعد کا مطلب کہ ایک آدمی ہے، مسجد تو جاتا نہیں، قیام رکوع سجدے تو کرتا نہیں، لیکن بڑا سخی ہے، مال دیا اللہ نے، بڑا سخی ہے، قربانی بھی کرتا ہے، لاکھوں کا جانور لے آتا ہے، امیر آدمی ہے، مسجد میں بھی پیسے دے دیتا ہے، مسجد بھی بنوا دی ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، اس نے رب کو پہچانا ہی نہیں، اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ میں فتویٰ دینے کے قابل ہوں، نہ میری کوئی حیثیت ہے، کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں قرآن و حدیث کے مقابلے میں۔ کئی لوگ نا، کئی مولویوں کو کہتے ہیں یہ بڑے سخت بولتے ہیں، بڑا سخت مسئلہ کرتے ہیں۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، رسول معظم جیسا دنیا میں نہ کوئی آیا نہ آئے گا۔ کائنات کی بات اس دنیا میں، کائنات کے امام کی بات جتنی سچی ہے اس دنیا میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے نا درس دینے کے لیے یا خطبہ دینے کے لیے، اس طرح لگتا ہے جیسے جلال میں ہے، غصے میں ہے، رنگ سرخ ہو جاتا، کیونکہ وہ اللہ کی بات کر رہے ہوتے تھے، ان کی اپنی بھی بات جو تھی وہ اللہ کی بات تھی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ نے یہ سورۃ نجم کے اندر بھی معراج کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کی بات کو اس طرح کرتے کہ ادب سے، احترام کے ساتھ، اتنے سیریس کہ رنگ سرخ ہو جاتا، اس ملک کائنات کی بات کر رہے ہیں۔ اور میں صدقے قربان جاؤں، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے وہ بھی اللہ کی بات سن رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہوئے اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ یقین جانے کہ جس طرح پرندے بھی یہاں بیٹھ جائیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ مجھے ایک مجاہد ملت یاد آ گیا، مولانا ثناء اللہ امرشری رحمت اللہ علیہ۔ اللہ یہ بزرگ جہاں لیٹے ہیں کروڑوں رحمت نازل فرما۔ ذرا غور فرمانا، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک عالم دین ہے، اللہ کے ولی ہیں، کوئی صحابی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ ایک دفعہ نا بیمار ہو گئے، زخم ہو گیا انگلی پر۔ آپ نے دیکھا اب کئی لوگوں کی، اللہ سب کو صحت دے، کئی لوگوں کی ٹانگیں کاٹی گئی ہیں شوگر کی وجہ سے۔ تو مولانا صاحب کی کوئی ایسا زخم ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے کہا، حکیموں نے کہا کہ آپ کی انگلی کے کاٹے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ فرمانے لگے کس طرح کاٹو گے؟ کہا جناب بے ہوشی کی کوئی دوائی دیں گے تو آپ کی انگلی کاٹ لیں گے۔ فرمانے لگے نہیں، میں نے بے ہوشی کی دوائی نہیں کھانی۔ جناب پھر انگلی کاٹے بغیر گزارا کوئی نہیں، یہ پھیل جائے گی جسم کے اندر، زیادہ خرابی پیدا ہو جائے گی، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں، دوسرا کوئی حل نہیں۔ فرمانے لگے اچھا پھر اس طرح کرو، میں وضو کرتا ہوں۔ کیسے کیسے لوگ! میں وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، جب میں سجدے میں جاؤں گا میری انگلی کو کاٹ لینا۔ یارو اللہ کبھی ہمیں بھی اس طرح کا بنا دے۔
ہماری نمازیں بھی کبھی اس طرح کی ہو جائیں. ہماری نمازیں تو اس طرح کی ہیں کہ ہمیں نماز پڑھتے پڑھتے جو چیز پہلے یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد آتی ہے. وضو کیا، مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام میں گئے، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، حکیم ڈاکٹر جو بھی تھے انہوں نے انگلی کو کاٹ لیا. 2 رکعتیں ادا کر کے نا تو ابھی پاؤں کی طرف نہیں دیکھا تو آپ اندازہ فرمائیں، پوچھتے ہیں آپ نے انگلی کاٹی کیوں نہیں؟ میں نے تو 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں. بتانے والوں نے بتایا جناب انگلی کٹ چکی ہے. کیسی نماز ہے، اور کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے دربار میں یہ نماز قبول نہ ہو؟ اور اس کے برعکس ایک اور حدیث سنا دوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دوں تاکہ میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے، تاکہ میرا اور آپ کا فائدہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شمار نمازی ایسے ہوں گے جب نماز پڑھ کے جوتا اٹھانے لگیں گے نا تو نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی. بے نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی، نمازی آدمیوں کی. جو نماز کے لیے آتے تو ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، بس کہتے ہیں جلدی ختم ہو جائے اور ہم بھاگ کے جائیں اپنے کاروبار میں یا اپنے گھر میں یا سڑک پر بیٹھ کے بیٹھیں، لیکن مسجد میں ان کا دل نہیں لگتا. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دھوکے میں نہ رہنا. ایسے نمازیوں کی نماز ان کے مسجد سے نکلنے سے پہلے میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ان کے منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا کہ مجھے تمہاری ان نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے بھائیو دیکھ لو، جمعہ جہاں بھی ہو جو لوگ لیٹ آتے ہیں انہیں جلدی بھی بڑی ہوتی ہے. اور ابھی مولوی صاحب مکمل سلام نہیں پھیرتے، چیک کر لیا کریں. کسی مسجد کی بات کر رہا ہوں، صرف اسی کی نہیں کر رہا. پیچھے سے 1-2 صفیں تو غائب ہو جاتی ہیں، سلام پھرتے بس. کوئی ڈر ہی کوئی نہیں، کوئی خوف ہی کوئی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ختم ہو جائے، کہو بلند آواز میں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کتنی حکمت ہے ان لفظوں کے اندر. اللہ تو بہت بڑا ہے. نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ معاف فرما دے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذل جلال والاکرام. رب عینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عباداتی کا. ایک صحابی تھے، غالباً انس تھے یا دوسرے نام زین سے بھول گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کبھی نماز کے بعد یہ دعا نہ بھولنا، اللہ کے دربار میں تیری نماز قابل قبول ہوگی. پھر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 دفعہ 34 دفعہ. فرمایا نمازی نماز کے بعد یہ پڑھے، جنت میں اس نماز کو بہترین جگہ پر پہنچایا جائے گا. ہمیں جلدی ہوتی ہے، بس سڑکوں پہ ہم جتنی مرضی بیٹھیں، دوستوں میں گپے لگائیں، جو مرضی کریں، گھنٹے بیٹھے رہیں، گھنٹوں، ہم تنگ نہیں آتے، پریشان نہیں ہوتے. لیکن اللہ کے گھروں کے اندر آ کے ہمارا دل ہی نہیں لگتا. کتنی بڑی بد نصیبی ہے میرے بھائیو، کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ جمعے کو اذان سے پہلے آنے والے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. سارے بھائی ذرا غور کریں.
مولوی کہہ کے تھک چکے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مولوی کا نہیں ہے۔ اور میں تنخواہ دار مولوی نہیں، اللہ کے فضل سے جب تک زندگی ہے اللہ نے سانس دی ہے، ہمت دی ہے، جو رب کے قرآن کی بات ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی بات ہے، وہ انشاءاللہ میں نے آپ تک پہنچانی ہے، اور اللہ کے فضل سے پہنچ رہی ہے، بڑی بڑی دور تک اللہ کے فضل سے پہنچ رہی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ہر جمعے اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، اور چلو 2 لاکھ کا اونٹ سمجھ لو، ہر بندہ ہر جمعے 2 لاکھ کا نقصان کرے، اسی طرح سمجھ لو۔ میرے بھائیو غور کرو، اللہ نے پوچھنا ہے، یہ ٹیپیں چلنی ہیں قیامت والے دن، کہ مولوی چاہے گناہگار ہو، میرے جیسا نکما ہو، یہ مت دیکھو بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھو بات کس کی ہو رہی ہے، رب کی بات، رب کے نبی کی بات۔ کبھی میں نے آپ کو سنائی ہے فلانے داتا کی، شہر گجرانوالہ کی بات، لاہور کی بات، کبھی فلانے کی، کبھی فلانے کی۔ اللہ کی توفیق سے ہماری زبان سے رب کا قرآن نکلتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نکلتا ہے، اور کوئی بات ہی کوئی نہیں۔ مجھے نا کل ایک بہت اسکالر قسم کے آدمی تھے، ان کا وائس میسیج میرے موبائل میں ہے، بڑے پیارے انداز میں انہوں نے ایک سوال کیا۔ میرے سے وہ زیادہ اسکالر ہیں، کہتے ہیں ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے تو دین اسلام ایک دیا ہے، کوئی بریلوی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، کوئی دیوبندی کہہ رہا ہے، کوئی اہل حدیث کہہ رہا ہے، کوئی چشتی کہہ رہا ہے، کوئی سولوردی کہہ رہا ہے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں۔ میں نے وائس میسیج کے جواب میں اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق اور قرآن و سنت کے عین مطابق میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے دین کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے کہا کوئی صحابی رسول چشتی نہیں لکھتا تھا، کوئی دیوبندی نہیں لکھتا تھا، کوئی اہل سنت نہیں لکھتا تھا۔ صحیح مسلمان بننے کے لیے دوسری بات رہ گئی اہل حدیث کا جو لفظ ہے۔ میں نے اس میسیج میں کہا آپ لغت کی کتابیں دیکھ لیں، عربی کی، اس کی ڈیفینیشن جو ہے آپ کسی انگریز سے کروا لیں، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے لغت کی کتابوں کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو ماننے والا۔ اب قرآن و حدیث کو ماننے والا اگر یہ مطلب نکلے تو پھر وہ بندہ خوش قسمت ہے جو اللہ کے قرآن کی بات کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی بات کرتا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ 3 تحفے ملے، پہلا نماز کا تھا، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے تب دیں، اور پھر مکہ معظمہ کے اندر یہ دوبارہ نازل فرمائیں۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی سارا قرآن زمین پہ نازل ہوا، یہ 2 آیات اوپر ہوئی ہیں، یہ نیچے نہیں ہوئی۔ اللہ نے یہ تحفہ دیا، اور یہ تحفہ کیا ہے؟ بڑی برکتیں ہیں، لیکن ایک بات بتا دوں، اس کی اہمیت ہے کہ سوتے وقت انسان نمازی ہو، نماز پڑھ کے وضو کر کے اللہ کا ذکر کر کے یہ 2 آیات آخری سورۃ بقرہ کی یہ پڑھ کے سو جائے، صبح کی نماز کی نیت ہو، نمازی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری رات میرے فرشتے اس کی حفاظت میں ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کاش لوگوں کو، یہ اللہ کا قانون ہے نا، جس طرح اس نے بنایا ہے، سونا بنایا ہے، کاش لوگوں کو
یہ چیزیں نظر آتی، لیکن مزہ تو تب ہے نا ہم نے رب کو نہیں دیکھا، ہم رب کو مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں۔ ہم نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن کائنات کے رب کی قسم ہے اب کائنات کے امام کو مانتے ہیں، ہر لحاظ سے مانتے ہیں۔ وہ اللہ کے آخری نبی، محبوب پیغمبر، کائنات کے امام، نبیوں کے سردار، ان کی ایک ایک بات سچی، ایک ایک بات پکی۔ کیسا ایمان ہے! تو یہ آیات اتنی فضیلت، یہ بھی معراج کا تحفہ ہے۔ اور تیسری، وہ بھی کمال کی بات ہے۔ فرمایا میرے سونے نبی آپ آئے ہیں، یہ بھی خوشخبری ہے آپ کے لیے، جو تیرا امتی شرک نہیں کرے گا، میں رب وعدہ کرتا ہوں میں اس کو جنت دے دوں گا۔ کیسی پیاری بات ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، جو کہہ دے میرا معبود ایک ہے، رب ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، داتا ایک ہے، زندگی موت کا مالک ایک ہے، اور پھر ثم استقاموا، پھر اس پر موت کے آنے تک قائم رہا۔ کائنات کے رب کا وعدہ ہے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں تیری امت کو، اس امتی کو جنت دے دوں گا۔ اب کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نام کی کوئی نظر و نیاز کسی اور کے نام کی دینے والا؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو پکے اہل حدیث تھے، قرآن و سنت کے داعی تھے، غنیۃ الطالبین پڑھ کے دیکھ لیں ان کی کتاب، پکے اہل حدیث، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے، ان کے نام کی 11ویں 12ویں دی جاتی ہیں۔ ہماری بڑی بہنیں، مائیں، بھائی، بزرگ کنڈے بھرتے ہیں، کوئی 11ویں کا، کوئی 12ویں کا، کوئی 14ویں کا۔ اور میرے بھائیوں اصلاح کر لو، اللہ کی قسم یہ دین کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ جو دین کے اندر چیزیں ہیں ان پر آؤ توجہ دیں، آؤ اپنی نماز کو صحیح کریں، اپنے لین دین کو صحیح کریں، اپنے تعلقات صحیح کریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ جو چیزیں قرآن و حدیث نے بیان کی ہیں ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے، باقی تماشے لگائے ہوئے ہم نے۔ یہ کبھی شب معراج منائی جا رہی ہے، کبھی شب معراج منائی جا رہی ہے، کبھی پٹاخے چلائے جا رہے ہیں، کبھی بسنت منائی جا رہی ہے، لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ اور آخری بات کہا جاتا ہے پاکستان کی پولیس بڑی رشوت خور ہے۔ موقع کون دے رہا ہے؟ میں اور آپ۔ بسنت منانا پابندی ہے، جن کے گلے کاٹے گئے ان کی ماؤں سے جا کے پوچھو، ان کے اہل خانہ سے پوچھو، جا کے ان کی اولاد کو پوچھو، جن کے ڈور کی وجہ سے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے گلے کاٹے گئے، وہ اس جہان کو چھوڑ کے قبرستانوں میں پہنچ گئے، ان سے جا کے پوچھو۔ ہمارے گھروں کی چھتوں پہ چڑھے ہوتے ہیں نا، ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ ہم حکومتوں کو بھی برا کہتے ہیں، ہم نظام کو بھی برا کہتے ہیں، ہم سسٹم کو بھی روز ڈسکس کرتے ہیں، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھا۔ کچھ سالوں کی بات ہے، ایک سکول میں افطاری تھی چچر والی میں، سکول مالکان بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بچوں کو کوس رہا تھا، کوئی بچوں کے والدین کے خلاف باتیں کر رہا تھا، کوئی اساتذہ کی کمیوں کو ڈسکس کر رہا تھا۔ میں نے اللہ کی توفیق سے یہ کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں جہاں موقع ملتا ہے، کہ سب سے پہلے سکول مالکان تو اپنی تربیت کریں۔ نبی علیہ السلام نے ہر کام اللہ کے حکم سے کر کے امت کو دکھایا۔ اگر نماز کا حکم دیا تو نماز اس طرح پڑھ کے دکھائی جس طرح کائنات کے رب نے کہی تھی۔
ساری ساری رات مسلح پہ کھڑے ہوتے رہے۔ اب ہم گڈیاں چڑھاتے ہیں، پولیس آتی ہے پکڑ کے لے جاتی ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ پچھلے دنوں تھانوں میں پتنگیں بکتی بھی نظر آئیں ہمیں، پتنگیں پکڑی ہیں، دوسرے کو صاحب آئے ہیں انہوں نے سودا کیا ہے، وہ پیسے دے کے وہ بھی لے گئے ہیں، جن سے پکڑی گئیں وہ بھی پیسے دے گئے ہیں۔ ہم تو خود رشوت دینے کے لیے موقع فراہم کرتے ہیں پولیس والوں کو، پھر کہتے ہیں پولیس والے برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میرے بھائیو یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اللہ کی قسم دیکھ لو کتنے لوگ چلے گئے، آپ نے کتنے جنازے اٹھائے ہیں عزیزوں کے، رشتہ داروں کے، محلے داروں کے، ہم نے کتنے اپنے پیارے جو ہیں وہ قبرستانوں میں جا کے چھوڑ کے آئے ہیں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف وہ مر گیا جو اس نے مرنا تھا، ہم نے نہیں مرنا۔ جو یہ سمجھتا ہے پھر جب موت آئے گی لگ پتہ جائے گا۔ اور میں تو کئی دفعہ نا سوچتا ہوں نوجوانوں، میں پچھتاتا ہوں، میں آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں کہ کاش جو اس عمر میں سمجھ آ رہی ہے کاش کبھی جوانی میں آ جاتی تو پھر اور مزے تھے۔ نوجوانوں نوجوانی میں صحت کو غنیمت سمجھو، کئی بیمار ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ میرے بھائی بلال صاحب سے پوچھو، ان کے بہنوئی کا آپریشن ہوا ہے 2 دن 3 دن پہلے، بڑا سیریس آپریشن تھا، پچھلے جمعے دعا بھی کروائی تھی، بائی پاس سارا جسم چیرا جاتا ہے بکرے کی طرح۔ اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، دعا کرو اللہ انہیں مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں مریض ہسپتالوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم صحت مند ہیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے گھر میں دل جمی سے بیٹھا کرو، محبت سے بیٹھا کرو، اللہ کے رسول کی باتیں اس قدر، میں نے تو دیکھا ٹی وی لوگ جو ہیں نا وہ زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں، زیادہ بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں اتنی توجہ سے نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی اور آخرت کو بہتر بنائے، اور جو قرآن و سنت کا نظام اللہ نے دیا ہے، سلیبس دیا ہے جو قرآن و حدیث کا، اللہ اس پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے معاملے میں کوئی شرم حیا ہے تو ختم کر دیں۔ کوئی کہتا ہے میرے ابا جی یہ کرتے گئے، کوئی کہتا ہے جی میرے دادا جی یہ کرتے گئے، ان کا معاملہ ان کا اللہ کے ساتھ ہے، ان کے لیے دعا کریں، لیکن جس بات کی سمجھ آ جائے میرے بھائیو اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میرے اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ ہم توحید پرست لوگ ہیں، انشاءاللہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، تیسری بات جو اللہ نے کی تھی نا کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شرک نہیں کرے گا تیری امت سے میں اس کو جنت میں بھیج دوں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔